صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد. اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ حَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فما لکم کیف تحکمون. صلوات. ایک اور بلند صلوات ہو دیکھا. ایک اور بلند صلوات ہو دیکھا. ایک اور بلند صلوات ہو دیکھا. اللہ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 35 ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی ان سے پوچھئے جو مشرک ہیں، جو میرے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان کے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بتا سکیں کہ حق کیا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدیٰ، کیا جو خود محتاج ہدایت ہے، خود محتاج ہدایت حق ہے، اس کی اتباع کی جائے گی، یا وہ حقدار اتباع ہے کہ جو حق تک پہنچ چکا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ آیہ کریمہ کا مفاد اور پیغام اور اس کا ایک ترجمہ. گفتگو اس آیہ کریمہ کے ضمن میں اور ذیل میں یہ ہو رہی ہے کہ اللہ عقلوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، شعور کو بڑھانا چاہتا ہے، فکروں کو بہتر کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کی عقلیں کام کریں. لوگ بنائے گئے صاحب عقل ہیں، تو پھر یہ اہل عقل کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اہل زبان، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے صاحب زبان. بعض لوگ اہل زبان تو ہیں مگر صاحب زبان نہیں ہیں. جی، یعنی زبان انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہے،
وہ زبان پر کوئی تسلط اور کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ زبان کے محتاج ہیں، زبان ان کی محتاج نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا آپ سے تھوڑی سی، یعنی ہم پابند ہیں کہ وہی لفظ بولیں گے، وہی لفظ کہا جائے گا، وہی بولیں گے، اور اگر اس سے ہٹ کے بول دیا تو کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی خفا ہو جائے گا۔ ہر شخص اہل زبان نہیں ہوتا، یعنی حتیٰ جس کی اپنی زبان ہے اس زبان میں بات کرنے والا اہل زبان نہیں ہوتا۔ کمال تو یہ ہے کہ جو تم بول دو وہی زبان بن جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ کمال تو یہ ہے کہ جو کہہ دیں وہی ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، صداقت کے عنوان کا زبان کے ساتھ تعلق ہے۔ سچ بول دیا، سچ بولتے ہیں، یہی تو سچ ہے، یہ بات کہتے تو سچ ہوتی۔ یہ بولنے سے تعلق معمولاً کہا جاتا ہے کہ زبان کا، صداقت کا زبان کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ صداقت میں زبان کا شاید 20% حصہ ہے۔ توجہ ہے، زبان کا صرف 20% حصہ ہے صداقت میں، زیادہ تر تو صداقت کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صداقت کا تو کردار سے تعلق ہے، عمل سے تعلق ہے۔ جی، بولنے والی باتیں تو بہت کم ہیں، کرنے والی باتیں زیادہ ہیں۔ اب کوئی ایسا صادق ہو کہ وہ صادق ہی نہیں صدیق ہو جائے، اور کوئی ایسی صادقہ ہو اور صادقہ نہیں بلکہ صدیقہ ہو جائے کہ اگر وہ یہ کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو کیونکہ فاطمہ نے کہہ دیا ہے تو درزی آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، یہ عقل کی پرورش اور عقل کی بالیدگی اور عقل کو پروان چڑھانا، یہ بہت بڑا کردار ہے اس میں، اساسی اور بنیادی کردار ہے اس میں آسمانی کتابوں کا۔ اور آسمانی کتابوں میں بھی سب سے زیادہ کردار ہے قرآن مجید کا۔ آپ ذرا قرآن کی آیات اٹھا کر پڑھیں، دیکھیں، قرآن پڑھیں تو ہر دوسری آیت کے بعد ایک مرتبہ ذہن کو تازگی مل رہی ہوتی ہے، سوچنے اور تدبر کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے والوں کو تدبر کا حکم ہے۔ قرآن پڑھنے کا حکم اساسی اور بنیادی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا حکم اساسی ہے۔ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اور جہاں قرآن ہی نہ پڑھا جاتا ہو وہاں کیا بات کی جائے۔ لیکن قرآن پڑھنا مقصد اور ہدف نہیں ہے، مقصد و ہدف قرآن سمجھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ واقرؤوا الصلاۃ کہاں ہے؟ یعنی نماز قائم کرنے کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ تو حکم ہے نماز قائم کرو، پڑھنے کا آج تو مولانا نے بھی یہی کہہ دیا، یہیں سے کلپ کاٹ دیا جائے میرا۔ آج ہی تو سن کر آ رہے ہیں، مولانا کہہ رہے تھے وہ، اب وہ چاہے وہ رستے سے گزرتے ہوئے اس نے آدھی بات سنی اور یا بعد میں کلپ جو کٹے گا وہ دیکھ لیا کہ وہ کہتے کہ نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ بھائی نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پڑھی نہ جائے، یعنی نماز قائم کرنے کے لیے مقدمہ ہے نماز پڑھنا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز قائم کرنے کا جذبہ لے کر تو میں چلوں اور نماز نہ پڑھوں؟ اس کی نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ وہ قرآن میں تدبر کیسے کرے گا جو قرآن نہ پڑھتا ہو؟ قرآن میں تدبر کرنے کا پہلا مرحلہ ہے، قرآن میں تدبر کا پہلا مرحلہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے والے تو ایسے ہوں
کہ لوگ چھپ چھپ کے ان کی قرأت سنیں اور ان سے اتنے زیادہ متاثر ہو جائیں کہ صاحب کیا لحن ہے، اور شاید ان کے لیے تعریفیں ہوں کہ لحن داؤدی ہے اور لحن بارودی ہے، اور لہن جو ہے وہ متاثر کرنے والے لہن ہے۔ بھائی حجاج ابن یوسف بھی قرآن پڑھتا تھا، توجہ چاہوں گا، متوکل بھی قرآن پڑھتا تھا، بلکہ یہ تو ایسے قرآن پڑھتے تھے کہ قرآن کی تفسیر بھی اپنے درباروں میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ جب ایسے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ حدیث نبی کی سمجھ میں آتی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلنہ، کتنے قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ جن کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنی بات کو ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن سورہ مبارکہ الفرقان میں آیت نمبر 30 کا ذرا خیال کریں کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ محشر میں شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جو ترجمہ ہے پہلے وہ سنیے۔ قرآن نہیں پڑھتی تھی میری قوم، شکایت کریں گے سرکار قرآن نہ پڑھنے والوں کی۔ لہذا پہلے مرحلے پہ تو یہی بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھ نہیں رہے، وہ مطلوب اور محبوب لوگ نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور آج تو بہت آسان ہو گیا ہے قرآن پڑھنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور یہ جو جدید دنیا ہے جو آپ کے حتی ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ کون بہتر قاری قرآن ہے۔ دنیا کے اس کونے میں بیٹھ کر وہ قرآن کی کلاس لے رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ ہمارے محلے میں قاری صاحب نہیں مل رہے، اور تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کی رہائش ایسی جگہ پر ہے جہاں قرآن پڑھانے والا نہیں مل رہا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اسے آج کے جدید رستے سے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں بچے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے معلم قرآن سے قرآن پڑھتے ہیں، اور بلکہ بڑے اچھے اچھے لوگ۔ ہمارے علاقے میں تو ہمیں 2 یا 3 ہی لوگوں سے زیادہ مل نہیں رہے، چوتھا بندہ نہیں مل رہا، مگر اس پہ جا کر آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو 85 لوگ مل جائیں گے جو قرآن پڑھا رہے ہیں مختلف ممالک میں بیٹھ کے، زوم پر آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو قرآن، آپ کے بچوں کو آپ کو پڑھا سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی غیر علمی گفتگو ہے کہ سنی ولد ضالین کہتے ہیں اور شیعہ غیر ولد ضالین کہتے ہیں۔ یہ سنیوں کا قرآن علیحدہ ہے، شیعوں کا علیحدہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ غیر علمی باتیں ہیں۔ مخرج کا مسئلہ ہے، مخارج کا مسئلہ ہے، قرأت کا مسئلہ ہے، اور حروف کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، تو وہ کوئی سنی ولد ضالین نہیں کہتا، کوئی شیعہ ولد ضالین نہیں کہتا۔ یہ زبان کا دانتوں پہ لگ کر جو لفظ نکلے گا، تلفظ ہوگا، اس کا مسئلہ ہے۔ ہمیں محسوس، آپ کو اپنے شیعوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اپنے بعض پیش نماز حضرات محسوس نہیں ہوتے کہ ولد ضالین کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ ہی آ کر شکایت کرتے ہیں پھر ایک دوسرے سے کہ ہمارے مولانا کو دیکھو وہ بھی ولد ضالین کہہ رہے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کی زبان کی نوک، زبان کا نوکیلی زبان سے کی طرف والا جو حصہ ہے وہ جب دانتوں سے جا کے لگے گا اور زور لگے گا تو ولد ضالین اس کا مخرج بنتا ہے۔ اب کسی کے کان میں آ رہا ہے یہ ولد ضالین دال بول رہے ہیں یا ضاد بول رہے ہیں، یہ مسئلہ بھی سنی شیعہ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی مخرج کا مسئلہ ہے۔ شیعہ کہہ رہے ہیں سنی ایسا کہتا ہے، سنی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، وہ کہہ رہا ہے سنی جو ہے ولد ضالین بولتا ہے، ضاد کو دال بولتا ہے، اور سنی کہہ رہا ہے شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، جبکہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ وہ ایسے بولتا ہے، نہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے۔ شیعوں کا وہی قرآن ہے جو سب کا ہے، قرآن وہی ہے، قرآن ایک ہی ہے،
کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے. اور پھر قصے بھی بنا لیے ہیں, بتا دیے ہیں کہ فلاں کی بکری قرآن کھا گئی. حد ہوتی ہے. اس سے یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, صہیونیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس سے اسلام دشمن طاقتوں کو فائدہ ہو رہا ہے جب یہ والی گفتگو ہوتی ہے. میں انتہائی عاجزانہ اور التماس کر رہا ہوں سنی برادری سے کہ اگر ان کا کوئی عالم کبھی تقریر میں یہ بات کرے تو کم سے کم اتنا تو آپ خاندانی ہونے کو ثابت کریں کہ اپنے اس عالم سے, اس خطیب سے, جو صاحب بھی ہوں, ان سے کہیں کہ مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, پرانی ہو گئی باتیں. آج تو ان کے جو شیعوں کے مرکز ہیں نجف یا قم, دنیا میں کہیں لا کے تو دکھاؤ 40 پاروں کا قرآن جو شیعہ بولتے ہوں. تحریف قرآن کی کچھ ضعیف روایتیں ہمارے پاس بھی ہیں, کچھ کمزور روایتیں ان کے پاس بھی ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں, مگر وہ علمی میدان تک صرف سمجھنے کے لیے کہ اس کی سند کتنی ہے, کیسی ہے, اس حدیث کا مفاد اور مفہوم اور مضمون کیا ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو باقاعدہ لڑائی کا, جھگڑے کا, اسے باقاعدہ ایک دوسرے کو کمزور بنانے کا عنوان و طریقہ اپنا لیا جائے, یہ ہرگز درست نہیں ہے. اس کا فائدہ سوائے اسلام دشمن طاقتوں کو پہنچنے کے کسی کو نہیں پہنچ رہا. قرآن پڑھنے کا حکم ہے. عجیب داستان ہے ہمارے ہاں کہ اے لیولس اور او لیولس کی جو مہنگے سبجیکٹس, اور ان کے ایک سبجیکٹ کی معلوم ہے 5 اور 8 ہزار روپے فیس ایک سبجیکٹ کی والدین اپنے بچوں کے لیے دینے کو تیار ہیں, مگر 1000 روپے اگر قاری قرآن کو مہینے جاتا ہو ایک بچہ پڑھانے کا, تو وہ بھی 2 دفعہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ 30 تاریخ ہو گئی ہے, آج 5 تاریخ ہو گئی ہے, اور پھر بھی کہا جاتا ہے کل دے دیں گے. اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف نہ دوں, ایک صلوات پڑھ لیں محمد والی, اللہم صل علی, اور بلند صلوات پڑھ لیں. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے, مولانا آپ سے دعا چاہوں گا, یہ جو آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ سرکار دو جہاں قیامت میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یہ ظاہری پیغام ہے اس آیت کا, مگر جو اس کا واقعی حقیقی باطنی پیغام ہے وہ کچھ اور ہے. سرکار دو جہاں رحمت للعالمین ہوتے ہوئے شکایت کریں گے. جو رحمت للعالمین ہے وہ شکایت نہیں کرے گا. پھر کیا مطلب ہے؟ آیت ہے بھائی, کیا مطلب ہے شکایت نہیں کرے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شکایت کریں گے. مسئلہ کچھ اور ہے, پیغام کوئی اور زیادہ گہرا ہے. یعنی ایک ایسا عنوان ہے جس عنوان کی مخالفت نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے, اور وہ عنوان ہے ولایت علی. یعنی تم ساری چیزیں لے کر آ جاؤ اور علی کی ولایت تمہارے پاس نہ ہو تو گویا تم کچھ نہیں لے کر آئے. اچھا, میں نے کون سی نئی بات کر دی؟ یعنی میری اور آپ کی زندگیوں میں ساری عبادتیں ہوں, ساری ریاضتیں ہوں, حج بھی بہت اچھا ہو, اور روزہ بھی کوئی نہ چھوٹا ہو, اور نماز تو نماز شب بھی کبھی نہ چھٹی ہو, مگر دل کا حاکم علی نہ ہو, تو سرکار فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. کوہ ابو قبیس کے برابر صدقہ دینے والا, اور صدقہ بھی سونے کا صدقہ دینے والا, یعنی پہاڑ, سونے کا پہاڑ اگر اللہ کی راہ میں دے دے, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا حالت احرام میں مظلوماً مار دیا جائے, اس کے بعد بھی اگر اس کے دل کا حاکم علی نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. آپ نے دیکھا ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب, اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جن میں آپ رہتے ہیں. جن میں آپ رہتے ہیں اللہ ان میں عذاب نازل نہیں کرتا. اور غدیر کے میدان میں علی کی مخالفت کرنے والے پر عذاب آیا. جی, سأل سائل بعذاب واقع, ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ پر عذاب آ جائے, اور آسمان سے کنکر نازل ہوا اور اس شخص کو مار کے چلا گیا. وہ غدیر میں تھا, مسلمانوں میں تھا. میں تو اسے مسلمان نہیں بول سکتا جس کے پاس علی نہ ہو. وہ کیسا مسلمان ہے جو علی سے محبت نہ کرتا ہو؟ لیکن آسمان سے کنکر آیا, پتھر آیا, اور اس شخص کو مار کر چلا گیا. ایسا ہی ہے, یعنی اللہ کو برداشت نہیں ہے خانہ کعبہ گرانے والے ابرہہ کے لشکر کو,
اللہ جانے نہیں دے گا، ایسے ہی علی کی مخالفت کرنے والے کو اللہ جانے نہیں دے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی یہی کہہ رہی ہے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت کریں گے سرکار دو جہاں، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو تنہا لے لیا تھا، میں نے تو علی کے ساتھ دیا تھا۔ اتخذوا ہے، لم یتخذ نہیں ہے، انہوں نے قرآن نہیں لیا تھا، یہ نہیں کہہ رہے سرکار، انہوں نے سرکار فرمائے انہوں نے قرآن لے لیا تھا مہجورا، تنہا، میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا انہیں، میں نے تو قرآن انہیں علی کے ساتھ دیا تھا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ اب اگر قرآن سمجھ میں آئے گا تو علی کے ذریعے سمجھ میں آئے گا۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم مولا علی کے پاس جائیں تو وہ قرآن کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور جب قرآن کے پاس جائیں تو علی کے پاس بھیج دیتا ہے۔ علی قرآن کا ساتھ دیتے ہیں اور قرآن علی کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ابن عباس سے سامنا ہوا شام کے حاکم کا مولا کی شہادت کے بعد، تو ابن عباس سے کہنے لگا کہ علی یاد آتے ہیں، مولا شہید ہو چکے ہیں، مولا اب ظاہری طور پر نہیں ہے، تو ذرا حضرت امیر المومنین کے بارے میں کہتا ہے کہ ابن عباس تمہیں علی یاد آتے ہیں؟ تو ابن عباس کو تو کہنے کی دیر تھی، ابن عباس نے مولا علی کی شان میں جتنی آیتیں تھیں پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک آیت کے بعد دوسری آیت۔ تو کہنے لگا میں نے تم سے کچھ اور پوچھا تھا، تم قرآن پڑھ رہے ہو اور قرآن میں علی کی شان کی آیتیں پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت ابن عباس نے اس کے ٹوکنے پر ایک جواب دیا، فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم علی کے فضائل سن رہے ہو اور تمہیں برا لگ رہا ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، تم کیا مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ قرآن اور مولا علی، مولا علی اور قرآن، قرآن کا کام اور انبیاء کرام کا کام، خود سرکار دو جہاں کی بعثت کا مقصد، مولا علی کے اور ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا مقصد عقلوں کی پرورش ہے، عقل کا پروان چڑھنا ہے، کسی طرح عقل پروان چڑھے۔ یقین جانیے جتنی عقل کام کرے گی اتنا قرآن سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی اہل بیت کی معرفت بڑھے گی۔ عقل کا تعارف یا کہوں کہ تعریف اگر ہم کرنا چاہیں تو پہلے تو میرے بچوں کم سن ساتھیوں ذہن میں رہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم عقل کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ افلا یتدبرون القرآن، وہ چاہتا ہے کہ عقل کام کرے، لوگ خود سے سمجھیں، زیادہ سے زیادہ محتاجی سے باہر آئیں، معیار اتنا اونچا ہو جائے کہ خود سمجھنے لگیں امور کو اور مسائل کو۔ توجہ چاہوں گا، عقل کی ضد اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں عقل سمجھ میں آ جائے۔ ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے علم، اس کی ضد میں ہم کہتے ہیں جہل، یہ عالم ہے یہ جاہل ہے، کہتے ہیں نا یہ عالم ہے یہ جاہل ہے، جبکہ علم کی ضد جہل نہیں ہے، جہل علم کی ضد نہیں ہے، جہل عقل کی ضد ہے۔ یعنی عقل کے مقابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے جہل، جہل کے مقابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے عقل۔ عقل ایک ظرف ہے، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، سب توجہ سے سن رہے ہیں۔ عقل ایک ظرف ہے، علم مظروف ہے۔ عقل میں جو چیز اترتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ علم کیونکہ جگہ نہیں گھیرتی، جگہ نہ گھیرنے والا وجود ہے، لہذا میرے اور آپ کے ذہن میں
جو علم ہے اگر ہم اسے جگہ گھیرنے والی جگہ اتار دیں، یعنی کاغذ پر اتار دیں، تو شاید میرے اور آپ کے ذہن میں اتنی معلومات ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری بن جائے گی، مگر کیونکہ وہ مجرد مخلوق ہے، وہ مجرد ہے، اس لیے جگہ نہیں گھیرتا علم۔ مگر کیا خوب تعبیر ہے مولا علی کی، فرماتے ہیں کہ العقل وعاء، عقل ایک ظرف ہے۔ یہ ظرف رکھا ہوا ہے، پریکٹیکل کرا کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ظرف ہے، گلاس، اس میں بہت ہوگا تو ایک پاؤ پانی آئے گا، آپ اس کے اندر اس سے زیادہ ڈالیں گے تو ظرف پر ہو جائے گا، اور پانی جو ڈالا جائے گا وہ پانی باہر بہنے لگے گا، یعنی اس کی حد تمام ہو گئی، اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی، اس سے زیادہ اس کے اندر پانی نہیں آئے گا۔ ظرف یہ امام بارگاہ ہے، اس میں کتنے ہزار آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ بھئی کھچا کھچ بچ گئے، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پہلو بدلنے کی جگہ نہیں تھی، تو آخر جا کے روکا جائے گا کہ بھائی اندر جگہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ظرف کی ایک حد ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ظرف ہے، اس کی ایک حد ہے۔ عقل وہ پیمانہ ہے جو مظروف کے بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے۔ جتنا مظروف اس میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ پیمانہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کبھی بھی عقل یہ نہیں کہے گی کہ بس، عقل اور مانگے گی اپنے مظروف کو۔ اس میں آنے والا جو مظروف ہے وہ کبھی بھی اپنے ظرف کو پر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ مولا علی کی تعبیر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو تسلی دیجئے، آپ اس بحث سے اکتا نہیں رہے، اکتا رہے؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تسلی دیجئے، اکتا تو نہیں رہے؟ چاہتے ہیں آگے بڑھے بات؟ اب الیکشن کروا لیا ہے میں نے، اب جو نہیں چاہتے وہ بھی چاہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی، اور بلند صلوات۔ عقل کی لغت میں تعریف ہر چیز کی لغت کی ایک تعریف ہوتی ہے اور اصطلاح کی علیحدہ تعریف ہوتی ہے، رائج تعریف علیحدہ ہوتی ہے اور لغوی تعریف علیحدہ ہوتی ہے۔ عقل کی جو لغت میں تعریف ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہوا مجموعۃ من القوی ادراکیۃ التی تتضمن المعرفۃ والتفکیر والحکم۔ لغت میں عقل کی تعریف ہے ایک ایسی قوت ادراکیہ، ایک ایسی قوت ادراکیہ کہ جس کے تین کام ہیں: معرفت حاصل کرنا، فکر کرنا، سوچنا، اور فیصلے لینا۔ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، بڑی مہربانی۔ عقل لغت میں تین کاموں کے لیے قرار دی گئی ہے، ایک معرفت کے لیے، ایک فکر کے لیے، اور ایک فیصلے لینے کے لیے۔ یہ تو تعریف ہے جو مگر ایک بزرگ شیعہ عالم دین نے جو تعریف کی ہے وہ بھی اس سے ملتی جھلتی ہے، مگر اس کے اندر حسن اپنا ہے۔ وہ بھی اہل علم اور اہل لغت فرماتے ہیں: العقل قوۃ التی بہا یستطیع ان یمیز الخیر من الشر والحسن من القبیح۔ عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے پر استطاعت اور صلاحیت ایجاد ہوتی ہے کہ وہ تمییز دے سکے خیر اور شر میں، اچھائی اور برائی میں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔
عقل کی لغوی تعریف آپ نے سنی. اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ عقل ایک ایسی قوت ہے جس سے استطاعت ایجاد ہوتی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. بعض اوقات شر خیر ہو جاتا ہے اور خیر شر ہو جاتا ہے. یہ کون بتائے گا کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے؟ جس کے پاس عقل ہو. ورنہ بعض اوقات شر کو خیر بنا دیا جاتا ہے اور خیر کو شر بنا دیا جاتا ہے. لوگ اس طرح سجا کر اسے پیش کرتے ہیں، اس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ برائیوں کو اچھائیاں اور اچھائیوں کو برائیاں گنا جاتا ہے. ویسے ہی میرے عزیزو پیکنگ کا زمانہ ہے. اچھی پیکنگ پر ہی چیزیں بک رہی ہیں. وہ جو ٹھیلے پہ بیچارہ لیے کھڑا ہے وہ زیادہ اچھی چیز تھی، ہم نے ایک اونچی دکان سے جا کے خرید لی جو ڈبے میں پیک کر کے دی، شیشے میں رکھی ہوئی تھی، تو 4 برابر زیادہ پیسے اس کے. تو آج کل تو زمانہ سجاوٹوں کا ہے، دکھاوے کا ہے، بناوٹ کا ہے. تھوڑی کڑوی باتیں ہونے جا رہی ہیں جی. اب تو بھائی ہمارے کبھی اب سے 40 سال پہلے وہ جو ٹکٹ خرید کر 3 گھنٹے کی کوئی ایک چیز دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جاتے تھے کہیں، اس چیز کے لیے جو اشتہارات چھپتے تھے نا، اس میں نظر آنے والے جی فنکاروں کی جو تصویریں لگی ہوئی ہوتی تھیں، اب تو مصیبت ایسے آ گئی ہے کہ محفلوں اور مجلسوں کے بھی اشتہار، ان پر پڑھنے والوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، اور مجلس کے اشتہار پر محفل کی تصویر اور محفل کے اشتہار پہ مجلس کی تصویر. ہم ذاکروں کو بھی آپ نے وہ بنا دیا ہے. ممبر کی زبان ہے اس لیے میں بول نہیں رہا. ممبر کی بعض اوقات زبان نہ بولنا بھی ہوتی ہے. آپ خود چلے جائیے. عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں مجلسوں کے اب اشتہار چھپنے لگے ہیں جی. اور اشتہار میں بھی اگر میری تصویر چھوٹی، اچھا یہ تو میرا مسئلہ ہے، آپ سے میں کیوں بتاؤں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. بہت برا ماحول ہوتا جا رہا ہے. جہاں سے روحانیت رخصت ہو جائے پھر وہاں دعائیں قبول نہ ہونے کا گلہ کیا ہے جی. ماحول کو خراب نہ ہونے دیں، جیسا ہوتا ہے ایسا ہونے دیں. خاص طور پر میں بزرگوں سے جو ماضی میں ٹوکنے والے لوگ تھے، ڈانٹنے والے لوگ تھے، اڑ جاتے تھے ہمارے بڑے، نہیں مانتے تھے چھوٹوں کی غلط بات، اور جس انداز سے وہ تنبیہ کرتے تھے انہی کو حق پہنچتا تھا. آج بزرگ ختم نہیں ہوئے ہیں، یہ تو نظام ہے اللہ کا. جو کل بچہ تھا وہ جوان ہوگا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہوگا. بزرگ کہاں ختم ہو گئے؟ بزرگ تو ہمیشہ رہیں گے. بزرگوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا ہے، بزرگوں نے سمجھانا چھوڑ دیا ہے. جہاں ہم قدم اٹھا کر نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور جا کر دیکھیں وہاں روحانیت کم سے کم، اور دکھاوا، بناوٹ، تصنع، ریاکاری، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جی. بہت مشکل دور آ گیا ہے. پیکنگ کا زمانہ ہے. زیادہ اچھی سجی ہوئی چیز کو زیادہ اچھا لیا جاتا ہے. ہم اس وقت سب لباس پہنے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ہم لباس پہنے بیٹھے ہیں نا. عربی میں لباس یعنی دھوکہ. عربی کا لفظ ہے دھوکہ. مہنگے کپڑے والا ہمیں بڑا لگتا ہے یا نہیں؟ پھٹے ہوئے کالر والا ہمیں چھوٹا لگتا ہے یا نہیں؟ جس کا پائچہ ادھڑا ہوا ہو، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. اور جو مہنگے کپڑوں میں آیا ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا آدمی لگتا ہے. بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا لگتا ہے. سائیکل پر آنے والے کے سلام کا جواب اسے نہیں ملتا. کون سی چیز دھوکہ دے رہی ہے؟ کپڑے، گاڑیاں، لباس. میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. یہ ترجمہ نہیں ہوگا آج تک میں نے لباس نہیں پہنا معاذ اللہ، یہ ترجمہ نہیں ہوگا. ما لبست علی نفسی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا. ولا لبس علیہ، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. یہ دھوکہ کھانا، یہ فریب خوردگی بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. شاید ہم سے پہلے والوں کا ان کے حساب سے مشکل دور تھا، ہمارے حساب سے مشکل دور ہے.
وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں فریب سے بچائے، دھوکے سے بچائے؟ وہ عقل ہے۔ بھائی تم کیسے فیصلہ لے رہے ہو؟ تم کسی کو اس بنیاد پر کیوں فضیلت دے رہے ہو؟ یہ تو عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ عقل کی لغوی تعریف یہ ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اب عقل کی تعریف ہی ہے جو مولا علی نے، اچھا کون کرے گا بھائی عقل کی تعریف؟ چلتے ہیں مولا علی سے پوچھتے ہیں، علی سے بہتر کون بتائے گا عقل کون ہے؟ نبی سے بہتر کون بتائے گا کہ عقل کون ہے؟ اور سرکار دو جہاں کا تو کیا ہی کہنا، اس لیے کہ اللہ نے جسے خود عقل قرار دیا ہو وہ نبی کی ذات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ اور ایک اور حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ ایک اور حدیث نظر آ گئی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ یا رسول اللہ آپ کا نور پہلے بنا، قلم پہلے بنا یا عقل پہلے بنی؟ عجب نہیں جواب آئی، یہ سب علیحدہ کب ہیں؟ جو عقل ہے وہی قلم ہے، جو قلم ہے وہ میں ہی تو ہوں، جسے اللہ نے عقل قرار دیا ہو وہ نبی کی ذات ہے۔ اور اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، مولا علی آپ فرمائیں کہ عقل کا تعارف اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا قول سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں للانسان، قال علی بن ابی طالب علیہ السلام، للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، العقل والمنطق، انسان کی دو فضیلتیں ہیں۔ تھوڑا بھائی بولیے گا، عقل اور منطق۔ العقل والمنطق، فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید۔ مولا علی کا فرمان، مولا فرماتے ہیں انسان کی دو فضیلتیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک منطق ہے۔ عقل سے فائدہ لیا جاتا ہے اور منطق سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دو کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ انسان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عقل کا کام ہے فائدہ حاصل کرنا جی، منطق کا کام ہے فائدہ پہنچانا۔ اچھا، عقل کا کام فائدہ، بولیے، عقل کا کام فائدہ لینا، یستفید فائدہ حاصل کرنا، استفادہ کرنا، فائدے کو حاصل کرنا، یہ عقل کا کام ہے۔ تو ہمارے ہاں فائدہ لینے والے عقل مندوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ تھوڑی سی گردن ہلا دینا اگر کوئی بات بری لگے تو، بڑے فائدے لینے والے لوگ ہیں یہاں، تو کوئی بے وقوف بے عقل نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی یہاں ہر دوسرا بندہ فائدہ لینے والا ہے۔ تو پھر فائدے کا بھی مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ کسے کہتے ہیں۔ اگر اپنا مفاد حاصل کرنا، اپنا فائدہ لینا، اپنا ہی بھلا کر لینا یہ عقل ہے تو پھر تو تضاد ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے اسی لیے تو ہیں کہ ہر شخص اپنے فائدے میں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ہمارے سے مراد میرے رشتہ دار نہیں تھے، بزرگ تھے، ہمارے ساتھ حج پہ تھے، اور ہاں سید ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں سعادات کا مل جاتا ہے سلسلہ۔ تو وہ بڑا حسین جملہ انہوں نے معراج بھائی فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھ کر اپنی فائدے میں رہتا ہے، یہ عقل مند ہے یا کوئی بے وقوفی کر رہا ہے؟ طے کیا جائے کہ فائدہ کسے کہتے ہیں۔ جب یہ معصوم نے بتا دیا کہ عقل کا کام فائدہ لینا ہے تو پھر فائدہ بھی تو پتہ چلے کسے کہتے ہیں۔ مثلا ساری دنیا کہتی ہے بھائی
بے دین لوگ نقصان میں رہتے ہیں. یہ تقوی پرہیزگاری والے لوگ، یہ اللہ والے لوگ دیکھو وہیں پڑے ہوئے، جہاں تھے وہیں ہیں، آج تک ترقی نہیں کی انہوں نے. وہ ڈاکٹر صاحب 5 وقتہ نمازی ہیں، وہی پرانی جھگیوں جھونپڑیوں والے علاقے میں کلینک ہے. ہمیں دیکھو، ہم بھی انہی کے ساتھ پڑے تھے، ہم تو یہاں لے آئے اپنا کام. یہی کام انجینئروں کا ہے، یہی کام ہم خطیبوں کا بھی ہے. ہاں کہ دیکھو کون کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تم تو ابھی اسی جگہ پڑھ رہے ہو مجلس جی. ارے بھائی کہاں پڑھ رہے ہو؟ یہاں آ کے پڑھو، یہاں یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ نقصان میں ہیں، اور جو لاؤبالی ہو، جو صرف اپنا مطلب دیکھے. کیا کس چکر میں پڑے ہو مولانا؟ کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہو؟ پرانی باتیں. دیکھو آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنا مطلب دیکھیے، آپ اپنا فائدہ دیکھیے. اور اس انداز سے سوچنے اور بولنے والے بظاہر لوگوں کو فائدے میں نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اچھا، ہم لوگوں کی مانیں یا اللہ کی؟ بول تو دیا آپ نے بھی، میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. لیکن کتنا مشکل ہے یہ کام. لوگوں کی مانیں یا اللہ کی؟ ساری دنیا جو کہے اور اللہ کچھ اور کہے تو ہمیں تو وہ ماننا ہے نا جو اللہ کہہ رہا ہے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہمیں تو قرآن سے پوچھنا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا تھا. لہذا سورہ مبارکہ انفال سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت میں اللہ نے حضرت ابو طالب کے ایمان کو بیان کیا ہے. اور کس درجے کا ایمان ہے ذرا آیت سنیے. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. اب تم کہتے رہو کہ کلمہ نہیں پڑھا، ہم تمہاری تھوڑی مانیں گے. اور عجیب مسلمان ہے، نبی نے کان میں کہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تو اس مسلمان کو کان میں کہی ہوئی بات سنائی دے گئی. اور غدیر کے دھوپ میں جب نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مسلمان کو سنائی نہیں دیتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی مجلس میں جو اہل سنت تشریف فرما ہیں ان کی سلامتی، شیعوں کی سلامتی، سنی شیعہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ بھی اپنا مفاد خوب جانتے ہیں، سب سے اونچی صلوات پڑھی ہے آپ نے. یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے صلوات اونچی ہی پڑھی جاتی ہے، بلندتر صلوات پڑھ لیں. عقل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کیسے طے کریں کہ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی سنگین بات کرنے جا رہا ہوں. جس نے مولا علی کے لشکر میں پھوٹ ڈلوا دی ہو، جس نے امام حسن کے لشکر میں یہ کر دیا ہو کہ پھر امام نے صلح کر لی، کتنا بڑا عقل مند ہوگا؟ دنیا کی منطق میں بات کر رہا ہوں، میں دنیا والوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا وجود مولا کائنات، کیا معلوم ہوا کہ جی حکمین کا فیصلہ، حکمین کو ماننا پڑ گیا مولا کو. ٹھیک ہے جی، حکمین جو فیصلہ کریں گے وہ میں مانوں گا.
مالک اشتر واپس آ جاؤ، یہ ورنہ مجھے مار دیں گے۔ رات کی تاریکی میں ڈھول بجایا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خندق کھد رہی ہے۔ جی قرآن نیزوں پر لے آئے، ہم قرآن سے کیسے لڑیں؟ دیکھا آپ نے؟ تو پھر اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوال میرے مولا امام جعفر صادق سے کسی نے کر لیا۔ مولا فرمائیے عقل کسے کہتے ہیں؟ تلکل الفکرہ والعقل، کیا وہ جو کچھ ہوا وہ عقل ہے؟ میرے معصوم نے فرمایا تلک النکرہ التی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل، وہ جو کچھ ہوا وہ عقل نہیں، عقل کے مشابہ ایک چیز ہے جسے نکرہ کہا جاتا ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ یعنی میں آپ خدا نخواستہ کوئی ایک دوسرے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا دے اور کہ صاحب میں نے دیکھو کتنا کام دکھا دیا، یہ عقل کہاں ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں لولا الدین، مولا علی کا جملہ، مولا علی کا فقرہ، حدیث مبارکہ، لولا الدین والتقی لکنت ادہل عرب، اگر دین اور تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ کوئی چالیں نہیں جانتا۔ دین اور تقوی کے مطابق جو فیصلہ اور جو حکمت اپنائی جائے اسے عقل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی عقل کا کام ہے فائدہ لینا۔ اب کون سا فائدہ لینا ہے بھائی؟ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا کارنامہ کر دیا، یہ کر دکھایا، وہ کر دکھایا۔ اب فائدہ سنیں میرے مولا امام جعفر صادق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل کا کام اور عقل سے حاصل ہونے والا فائدہ وہی بتائیں گے جو خود عقل ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان، عقل اگر یہ دو کام کر رہی ہے تو سمجھو عقل ہے، ورنہ شبیہ عقل ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل کا کام کرنا، دو کام اگر وہ لا رہی ہے تو عقل ہے۔ کیا؟ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہو سکے اور جنتوں کا حصول ہو سکے۔ صاحب سارے کام ان کے بہت اچھے ہیں مگر رحمان کی عبادت نہیں ہے، سارے فیصلے ان کے بہت اچھے ہیں مگر جنت کے حصول کا شوق نہیں ہے۔ جنت کے حصول اور رحمان کی عبادت نتیجہ ہے اس بات کا کہ یہ عقل رکھتا ہے، ورنہ بڑے سمجھدار دنیا میں موجود ہیں، بڑے سمجھدار لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ جنت کا حصول، جنت کا حصول کم سے کم عقل کا نتیجہ ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا جنت ملے گی بہانوں پر یا محنت پر؟ جنت بہانوں پر ملے گی یا محنت پر ملے گی؟ محنت پر نا، کیا تردد کس بات کا ہے؟ تھوڑا سا بولیے۔ محنت کرنے پہ جنت ملے گی نا، تو کچھ ہم کریں گے تو بدلے میں جنت ملے گی، ایسا ہی ہے۔ تو ہماری محنت کے بدلے میں جنت ملنی ہے، تو ہماری محنت کا جو بدلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے جس پر ہم سمجھیں کہ بدلہ ہو گیا۔ اچھا لین دین کے معاملات میں تو مولا علی سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی تاجر ثابت ہی نہیں ہوا۔ جو سو کر اتنی اچھی تجارت کرتا ہو وہ جاگ کر کیسی تجارت کرتا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جس علی نے شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کر اپنی جان بیچی ہو اور اللہ کی مرضیاں خریدی ہوں، تو جس کا سونا لوگوں کے جاگنے کے برابر نہیں ہے،
تو اس کی عبادتیں لوگوں کی عبادتوں کے برابر کہاں ہوں گی؟ تو مولا نے کیا فیصلہ لیا کہ سو کر جنت خریدوں گا، جنت نہیں، اللہ کی مرضی۔ اب وہ جس نے سب سے اچھا سودا کیا ہے وہی بتائے گا کہ تم کیسا سودا کرو تو اچھا سودا کہلائے۔ تو اس مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، لا تبیعوا نفسک الا الجنہ، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ توجہ، مولا فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ یہ جو علی مولا نے ہماری قیمت جنت لگوائی ہے، یا مولا صادق فرما رہے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، جس کے ذریعے سے جنتوں کا حصول ہو وہ عقل ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ تو جنت ہماری کم قیمت ہے یا زیادہ؟ مولا علی نے یہ کم سے کم قیمت بتائی ہے، اس سے کم میں سودا کرو گے تو نقصان میں ہو۔ جنت سے کم کا سودا مت کرنا، زیادہ کی تلاش کرنا، زیادہ کے لیے کوشش کرنا، یہ تمہارا ہنر ہے۔ اب ذرا قرآن سورہ مبارکہ زمر کی آیت سنیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اہل جنت قرار پائیں گے، ان متقیوں کو فرشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں، سیق الذین اتقوا، انہیں دھکا دے دے کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قیمت جنت کم لگی ہے، قیمت انہیں اس سے زیادہ چاہیے۔ اہل محشر کہیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ ہمیں تو لے جا نہیں رہے ہو، ہم جانا چاہتے ہیں اور تم ہمیں تو جنت میں لے جا نہیں رہے ہو، اور جنہیں لے جا رہے ہو وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اہل محشر کہیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین کو یاد کرنے والے ہیں۔ محشر میں وہ کہیں گے ہمیں حسین کا دیدار کرا دو، ہماری جنت تو حسین کا دیدار ہے۔ پھر جہاں حسین جائیں گے وہیں ہم بھی جائیں گے جی۔ اور پھر جب محشر میں امام حسین کی آمد ہوگی تو یہ حسینی، یہ امام حسین کو یاد کرنے والے، روایت حدیث کہتی ہے کہ امام حسین کے جوار میں، جیران میں، اطراف میں یہ حلقہ لگائے کھڑے ہوں گے، اور صرف ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ امام حسین کا مقام، کبھی صرف اس موضوع پر بات ہو کہ امام کی عظمتوں میں جو نبی نے فرمایا ہے وہ ایسا کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ وہ محشر میں امام حسین کے گرد حلقہ لگائے ہوں گے اور امام حسین کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ مگر حسین نے تو عاشور کے دن علی اصغر کا خون چہرے پہ مل کے یہ فرمایا تھا میں اسی چہرے کے ساتھ اپنے نانا کے سامنے آؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گئے نا آپ، آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں اللہ قرار دے۔ یعنی جب امام حسین کے بچے کا خون اس کے گلے سے بہہ رہا تھا تو امام نے چلو میں خون لے لیا تھا۔ میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا۔ اس بچے کے بدن میں اتنا ہی خون تھا کہ حسین کے چلو میں آ جائے۔ امام نے وہ خون آسمان کی طرف دیکھ کر چاہا کہ آسمان کی طرف خون پھینک دیں۔ آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ تو سن رہے ہیں عزادارو، امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا، اور ایک مناجات کا جملہ ہے امام حسین کا، حوّن علی انہ بعین اللہ، یہ مصیبت مجھ پر آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے جسے دکھانا تھا نا وہ دیکھ رہا ہے، جس کو مجھے خوش کرنا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس میری پریشانی ختم ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ عزادارو، پانی پلانے لے کے گئے تھے،
علی اصغر کو پانی پلانے لے کے گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تسلی تھی کہ پہلے علی اصغر پی کے آ جائیں، پھر حسین ہمیں بھی پلانے لے جائیں گے۔ لیکن جب امام حسین اس بچے کو واپس لائے ہوں گے تو منظر کچھ عجیب ہے۔ امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ امام نے ابا کا دامن، گرمی بڑی شدید تھی کربلا میں، تپش بہت زیادہ تھی، دھوپ میں گرمی بڑی شدید تھی کربلا میں۔ امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، ظاہراً 6 محرم تھی، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا دادی حلال محمد تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو دادی نے کہا بیٹا تم آج کے جوان ہو، ہماری بات کہاں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ، اگر وہ اجازت دیں تو کھا لینا۔ مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ بول رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ کہنے لگا یہ سامنے کا سیدھا مسئلہ ہے، مولانا آپ کو کیوں جواب نہیں آتا؟ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر رہا ہے، اجرکم اللہ۔ اس لیے کہ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا پہلے تڑپتی ہے، جب تڑپنے کا دم نہیں رہتا تو منہ اور دم کی طرف سے اپنے آپ کو پٹکتی ہے، جب یہ دم بھی نہیں رہتا تو صرف منہ کھولتی ہے اور منہ بند کرتی ہے۔ یہ آخری وقت ہوتا ہے مچھلی کا۔ امام گویا فرما رہے میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، دیکھ رہے ہو میرا بچہ مچھلی کی طرح دم تو منہ کھولتا ہے منہ بند کرتا ہے۔ اما ترونا، اللہ اکبر۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، کتنا پانی چاہیے ہوگا علی اصغر کو جو جہاں بیٹھا ہے تکلف کر نہ کرے؟ چند قطرے پانی کے چاہیے تھے، مگر اس 6 مہینے کے بچے کو دشمن نے پانی نہیں دیا۔ ایک تیر، وہ بھی سے شعبہ، ایک مرتبہ سنسناتا ہوا بچے کے گلے پہ لگا، بچے کا اللہ اکبر دودھ کی جگہ خون ابلنے لگا۔ امام حسین نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، ابا کا دامن دے کر ڈھانپ کر چلے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے دروازے کے قریب آئے نا، نہ جانے حسین مولا کو کیا خیال آیا، بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، الٹے پیر واپس ہونے لگے، پھر نہ جانے کیا خیال آیا، پھر آگے آنے لگے۔ میرے مولا کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر اتنا وزنی لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کربلا کے میدان میں حسین نے نہیں اٹھایا تھا۔ ابھی حسین کبھی آگے جا رہے تھے، اجرکم اللہ، کبھی پیچھے آ رہے تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ اب جو پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہیں۔ بی بی سکینہ نے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گودی میں سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لاؤ۔ حسین کیا بتائیں کہ میں نے کیسا پانی پلایا، لیکن جب بچی کی آواز بلند ہونے لگی، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں نا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ دودھ پلانے والی ماں کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ بھوکا نہ رہے، کسی طرح اس بچے کو پانی دودھ مل جائے، غذا مل جائے۔ جب سکینہ بی بی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب امام نے کیا دیکھا؟ جناب رباب کھڑی ہیں۔ ہاں، جناب رباب کو دیکھ کر امام حسین الٹے پیر واپس ہونے لگے۔ جناب رباب آگے بڑھنے لگی تو امام حسین کی آواز آئی، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ ہاں، اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں
بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ جب حسین نے یہ سنا ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھے اور ایک جملہ پوچھا، ایک جملہ فرمایا، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گیا گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ فرمانے لگی میرے والی اس بچے کا کیا کیجئے گا؟ فرمایا رباب یہ گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے گا، چلو اسے قبر کے حوالے کرنے۔ عجیب غربت ہے کربلا میں فرزند رسول کی، جنازہ باپ اٹھائے ہے، ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے۔ خیمے کے پیچھے جا کے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو قبر میں لٹایا، گرم ریت ڈالنا شروع کی۔ ایک مرتبہ چہرہ موڑ کر فرمایا علی اصغر تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک۔ اجرکم اللہ۔ میں جس منزل پر آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جب 11 محرم کو شہیدوں کے سر گنے جانے لگے، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، تو جناب رباب کو یہ تسلی تھی کہ میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا، میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا۔ لیکن جب سر گنے گئے اور ایک 6 مہینے کے بچے کا سر دشمن کو نہیں ملا، تو کسی نے بتایا حسین نے علی اصغر کو دفنایا تھا۔ تو کچھ ظالم تھے جو نیزہ بردار تھے، زمین کربلا میں نیزہ گاڑتے جاتے تھے۔ اس ماں نے کیا منظر دیکھا کہ ایک نیزے کے ساتھ ننھا سا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کون بتائے انہیں؟ اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے اپنے بچے کو 2 مرتبہ ذبح ہوتے دیکھا، ایک مرتبہ تیر لگا، ایک مرتبہ علی اصغر کا گلا کاٹا گیا۔ بس مجلس مکمل ہو گئی عزادارو، مجلس مکمل ہو گئی۔ جناب رباب کو سلام ہو، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا، بڑا جگر تھا اس بی بی کا۔ ایک امانت علی اصغر کی صورت میں، ایک سکینہ کی صورت میں۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، عزادارو قبر سکینہ سے سب اٹھ کر آ گئے تھے، رباب بی بی نہیں آ رہی تھی۔ تو بس ایک جملہ سن لیجئے، جناب زینب نے جب کہا نا بھابی قافلہ تیار ہے، تو فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں تنہا ہے، مجھے شام میں ہی رہنے دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، تمام حاضرین کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین